انسان کے استعمال کا کیا ہوا کپڑا نا، اس پہ نقش لکھا جاتے ہیں، استعمال کیا ہوا کپڑا، انسان کے جسم کے بال، ناخن، جی 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 جی، اس لیے بالوں اور ناخن کی ضرور حفاظت کرنی چاہیے، اسے دفن کرنا چاہیے، دفن کرنا چاہیے. پھینکنے نہیں چاہیے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ کے بال اور ناخن جو ہیں وہ جنات بھی چرا کے لے جاتے ہیں. ارے جنات کا جادو انسانوں سے زیادہ سخت، جنات کی نظر بد انسانوں سے زیادہ سخت. من الجنت والناس، میرا جنت اللہ نے پہلے والناس. جنات کا تذکرہ کیا ہے، پھر انسانوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ اور جب دفن کر دیں وہ اللہ پاک اس کی خاص حفاظت اور طاقت میں پھر وہ چیزیں اس کو وہاں سے نہیں نکال سکتے. وہ ایکسیسیبل نہیں ہوتی ہیں پھر ان کے لیے. لیکن جنات کیوں حسد کرتے ہیں، یا جنات کیوں جادو کرتے ہیں، یا جنات کی نظر لگاتے ہیں؟ ان کا کیا مطلب ہم سے؟ کوئی لوگ تو چلو پھر کوئی بغض کینہ حسد رکھ لیتے ہیں، جنات بھی یہ کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا تو کون کہہ رہا میں خام خواہ؟ خام لیکن میری عرض یہ ہے جنات کا حسد تو پہلے دن سے ہے. وہ مخلوق پہلے ہیں، آپ تو بات کے انسان. ارے اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ ان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ جنات کا حسد تو پرانا ہے اور قیامت تک رہے گا. دیکھیے جس طرح ہمارے ہاں شریر بھی ہیں، شریف بھی ہیں، اس طرح جنات کے ہاں شریر زیادہ ہیں. کیوں؟ آگ ہے، اور حسد آگ ہے، اور نظر بد آگ ہے، اور جادو آگ ہے. اچھا تو وہ ان کے زیادہ قریب ہے. آگ ہے. اچھا جنات اپنے اوپر بھی بہت زیادہ جادو کرتے ہیں، آپس میں ان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. چونکہ جن میرے تابع نہیں، میں نہ جنات کا آقا ہوں، میں ایک عام سا انسان ہوں، لیکن یہ روایات میں ہے، یہ مشاہدات میں ہے، یہ تجربات میں ہے. لیکن جن کہا تو جاتا ہے کہ جنوں سے دوستی کی جا سکتی ہے، تو کی جا سکتی ہے کہ آپ نے نہیں کی ویسے؟ نہیں میرے پاس لیکن کی جا سکتی ہے. ہاں کرنے والوں کے پاس جن تابع ہیں، تابع نہیں تو ورنہ دوست ہیں. جنات بہت زیادہ میں نے سنا ہے، میں نے واقعات دیکھے ہیں، میری زندگی اسی شعبے میں ہی ساری، جی بالکل، اس لیے میں بچپن آپ سے پوچھ رہا 55 یہیں ہوں. گزرا. ہاں لیکن میں اس لیے آپ سے پوچھوں کہ جنات سے دوستی بڑا کامن ہے، یہ ہو ہاں سکتی ہے. لیکن دوستی نظر بھی نقصان دہ آتے نہیں ہے. پھر نظر بھی آتے ہیں. تابع کرنا نقصان دہ. آپ اچھا خاصا انسان کو غلام بنا لیں تو وہ بھی پسند نہیں کرتا. جنات کیسے پسند کرتا ہے؟ اور جو جن کو تابع کرتے ہیں ان کی نسلوں سے انتقام لیتے ہیں، ان کی عمریں بڑی ہوتی ہیں. لیکن اس وقت ٹیمپرری وہ فائدہ اٹھا لیتے تو ہیں. ظاہر ہے وہ انسان ہے، اس نے عمل کیا ہوا ہے، اس کو جکڑا ہوا ہے عمل میں، تو عمل میں جکڑا ہوا ہے تو وہ تو کچھ نہیں کر سکے گا. تابع سے مراد ایک قسم کا غلام بنایا ہوتا ہے، تو وہ کیونکہ وہ اس حصار سے باہر نہیں نکل پاتا، یہ دوست نہیں ہو سکتا. دوست ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی دوست ہی نہیں. دوست بھی ہو جاتا ہے. اب میں بتاؤں، شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بہت بڑا مزار ہے انڈیا میں، گنگوہا میں. گنگوہا، جی بالکل ٹھیک ہے. صدیوں پرانا مزار ہے. حضرت شیخ بیٹھے تھے تو ایک ہانڈی کا عمل ہوتا ہے جادو میں، اور جادو کے لفظ میں جا کے جادو ہمیشہ جادو میں شریر جنات جا کے وہ عمل اس بندے پہ وار ڈالتے ہیں. جادو ہمیشہ شریر جنات کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. تو اوپر نا رات کو بیٹھے تھے تو اوپر وہ کوئی ایک روشنی جا رہی تھی، تو مریدین نے پوچھا، مرشد سے، کامل مرشد تھے، حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا کسی کے اوپر جادو کا وار جا رہا ہے. حضرت اللہ نے آپ کو روحانی طاقت دی ہے، اس کو اتارے. حضرت نے اللہ کا نام لیا، اللہ کے امر سے وہ نیچے اترا. تو اس سے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں فلاں فلاں جن ہوں، اور ہم فلاں فلاں بندے کے اوپر ایک ہانڈی ہے، اس کے اوپر عمل کیا ہوا ہے، یہ جا کے ٹوٹے گی، اس کا گھر، اس کا جسم، ہر چیز برباد، اس کا جیسے کہتے ہیں ککھ نہیں رہے گا، تنکا تنکا نہیں رہے گا، ذرا نہیں رہے گا، برباد ہو جائے گا. اپنے روحانی علم سے دیکھا تو وہ ظالم جادوگر تھا، اور پیسے لے کے، اور جس پہ وار ہو رہا تھا وہ نہایت مظلوم، بالکل یعنی اس معاملے میں اس کا دخل نہیں تھا، اس پہ ظلم ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا ہانڈی پلٹ جا اور اسی پہ جا کے ٹوٹ جا. ارے وہ اٹھی اور وہی جنات بے بس ہو گئے. اب اس کا جادو وہاں ختم ہو گیا، یہ روحانی طاقت غالب آ گئی. یہ ڈومینیٹ کر گئی، یہ روحانی طاقت جو ہے وہ اس کے کالے جادو پہ. کالا جادو یا جو بھی. جی کالا جادو، کالا جادو، بلیک میجک. تو وہاں جا کے اس جادوگر پہ ٹوٹی اور اس کے ٹکڑے کر دیے. جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا. تو اس کے لیے تو کتنے حصار بنائیں گے؟ اس کے لیے حصار کیسے بنائیں گے ہم کہ ہم پہ کوئی جادو کا؟ بلکہ پہلے میں وہ بات پوری کر لوں کہ ایک تو جنات سے دوستی کا آپ نے نہیں بتایا نا. آپ دوست کر آپ بنا دیں 2-4، کیا فرق پڑتا ہے؟
یہ بتا دیں. جب میری دوست بن جائیں گے پھر آپ کو بھی بنا دوں گا. کون سی مشکل ہے؟ دیکھیں میں ابھی تک جنات کو دوست بنانے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے، خود بن جائیں. اور اس کی ریزنز ہیں. ہاں اگر آپ کے میرے خود جنات دوست بن جائیں گے تو عرفان صاحب ایک آدھ آپ کو دے دوں گا. پھر میرے پاس آئیں تو صحیح. نہیں لیکن آپ کو پتا تو ہوگا نا کہ کیسے جنات. دیکھیے جنات کو میں نے عرض کیا نا کہ لیکن میں مشکل دوستی میری سنیے نا، دوستی آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جو محنت آپ جنات کی دوستی کرنے پہ لگا رہے ہیں وہ جنات کے رب سے دوستی کرنے پہ لگا رہے ہیں. ارے اللہ واہ واہ واہ، کتنی خوبصورت بات، کتنی خوبصورت بات، واہ واہ واہ. وہ انس و جن کا وہی رب. اچھا ایک چیز ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں، سورۃ والسماء والطارق کی جو آخری آیات ہے نا، یہ ایک ہانڈی کا عمل ہو، ایک کتے کی کھوپڑی بھی عمل ہوتا ہے. یہ جتنے بھی شہر کے کوڑے کے ڈھیر ہیں نا، جی یہاں کچھ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، مرے ہوئے کتے گل جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، ان کی کھوپڑیاں ضرور لیتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور بڑی مہنگی بکتی ہیں. دوسرا بندر کی کھوپڑی کا عمل ہے. بندر کا تو باقاعدہ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں بندر لیتا ہوں، اس کو بے ہوش کر کے اس کا سر اڑا دیتا ہوں، اس کا جسم دفن کر دیتا ہوں، پھر اس کا سر مٹی میں کچھ کیمیکل ملا کے ڈال کے تاکہ جلدی اس کا سر، اس کی صرف کھوپڑی ہو. کھوپڑی چاہیے. کھوپڑی. خنزیر کی کھوپڑی کا عمل، ہاں وہ زبردست ہے، اس پہ بڑا کالا جادو ہوتا ہے. میرے پاس تو زندگی میری گزری انہی مسائل کو، آج بھی طالب علم ہوں، پہنچی سرکار تو ہوں نہیں، تو انہی مسائل کو سلجھاتے سلجھاتے اللہ کے کلام کی برکت سے. اچھا اگر یہ کالا جادو ہے بھی صحیح تو سورۃ والسماء والطارق، سورۃ الطارق جو ہے اس کی جو آخری آیات ہے نا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، صرف 25 بار. صرف 25 بار. اچھا میری کوشش ہوگی آسان سی چیزیں بتا. آسان، اور وہ اتنا لمبا نہیں، اس میں جو ہے وہ 3-4 آیات، 2 آیات 3 آیات. یہ گھر میں آگ لگی نہ جھگڑوں کی، اولاد کی نافرمانی کی، نشہ آخری حد تک ہے. کوئی بندہ کہتا ہے میں نیٹ کا نشہ، شراب کا، افیون کا، ہیروئن کا، شیشے کا، آئس کا، فلاں فلاں. اگر گھر میں سکون، زندگی میں چین، نشے کی نجات اور زندگی میں جادو کے وار سخت ترین ہے، یہ 25 بار ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اول آخر ایک بار درود پاک. ورنہ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا، صبح شام پڑھ لے. گھر کا ایک فرد پڑھ لے اور گھر کے جتنے زیادہ افراد پڑھ لے. ارے اللہ، بڑی طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور. تو اس سے بھی یہ سارے جادو اور سارا کچھ اب اس کے معنوں میں نے دیکھا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. شیطان قید کہتے ہیں مکر کو. ایک کتاب ہے قید الشیطان عند الموت الانسان. موت کے وقت شیطان کے کیا مکر و فریب ہوں گے کہ وہ اس کو ایمان چھیننا چاہے گا آخری وقت، تاکہ کلمہ نصیب نہ ہو. ارے آخری وقت کلمہ نصیب نہ ہو، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا ختم ہو جائے. ڈاؤن دا ڈرین. ٹھیک. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک شیطان تیرا مکر ہے اور ایک اللہ کی تدبیریں ہیں. میرے رب کی تدبیروں میں شیطان غالب نہیں آ سکتا. واللہ غالب علی امرہ، میرا اللہ کا امر غالب ہے. یہ آیت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور.